अस्सलाम वालेकुम। सच्ची और सबक आमोज़ कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। बहुत पुराने ज़माने की बात है। राजपुर के एक शहर में एक राजा था, बड़ा रहमदिल और इंसाफ पसंद। उसके राज में रियाया बहुत खुश थी। शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे। हर तरफ अमन अमान था। राजा का एक ही बेटा था, बड़ी मिंटू मुरादू का बड़ा लाडला। बादशाह ने लाडले बेटे की कभी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं की थी। राजकुमार भी बड़ा समझदार, नेक और हर फन में माहिर था, लेकिन बेजा लाड प्यार ने उसे ज़िद्दी बना दिया था। जिस चीज़ को पाने की ज़िद कर लेता, उसे हासिल करके ही रहता। एक दिन राजकुमार शिकार से लौट रहा था। फौजी और दूसरे शिकारी पीछे रह गए थे। राजकुमार घोड़ा दौड़ाता हुआ बहुत आगे निकल आया। उसे बड़ी प्यास लग रही थी। चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो पता चला ये धोबियों का मोहल्ला था। चारों तरफ कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। अचानक राजकुमार की नज़र एक मकान की तरफ उठी। छत पर एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार देखता ही रह गया। ऐसा हुस्न तो उसने कभी नहीं देखा था। लगता था आसमान से कोई अप्सरा उतर आई है। घटाओं जैसे काले लंबे बालों के बीच में चांद सा चेहरा चमक रहा था। लड़की की नज़र भी राजकुमार पर पड़ी और वो फौरन ही दुपट्टे में अपने आप को छुपाकर नीचे उतर गई। राजकुमार तो जैसे खो सा गया। इतने में उसके साथी और नौकर चाकर वहां आ गए और मजबूरन राजकुमार को वापस महल आना पड़ा। उसकी आंखों में वो मोमी सूरत हटती नहीं थी। अपने हास मुलाजिम को भेजकर पता करवाया तो मालूम हुआ वो एक धोबी का घर था और वो धोबी की बेटी थी। राजकुमार तो जिद और गुस्से के बाइस चारपाई पर पड़ गया कि शादी करूँगा तो उसी लड़की से, वरना जान दे दूँगा। 3 हटियाँ मशहूर हैं, बात हट, राज हट और दरिया हट। यहाँ बात हट भी थी और राज हट भी। राजा को पता चला तो सोच में पड़ गया। लाडले बेटे की कभी कोई बात नहीं टाली थी, लेकिन ये बात ही और थी। राजा की होने वाली रानी एक धोबी की बेटी बने, ये उसे किसी तरह गवारा नहीं था। दूसरी तरफ बेटे की जिद से भी वाकिफ था। गांव के मुखिया को बुलाकर मशवरा किया। गांव का मुखिया बहुत ही अक्लमंद, वफादार और जहां दिल आदमी था। उसने सलाह दी, इस वक्त रोकना मुनासिब नहीं। आप शहजादे को मनमानी करने दीजिए। जवानी की जिद है, 2 दिन तो धोबी की बेटी के साथ रहेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फिर आप शौक से कोई राजकुमारी ब्याह लाइएगा। यूं तो राजा महाराजों की कई कई रानियां होती हैं, पड़ी रहेगी ये भी एक कोने में। राजा की समझ में ये बात आ गई। राजकुमार को बुलाया और कहने लगा, हम तुम्हारी जिद और ख्वाहिश देखते हुए तुम्हें इजाज़त देखते हैं कि तुम उस लड़की से शादी कर सकते हो, लेकिन हम किसी तरह भी शरीक नहीं होंगे और ना ही कोई शाही दाम जाम होगा। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। राजकुमार की तो दिली मुराद भर आई। उसे यूं भी धोबी के घर शाही बारात ले जाने का कोई शौक नहीं था। उसने फौरन आदमी भेजकर धोबी को बुलवाया। धोबी और उसकी बीवी डरते कांपते पहुंचे कि न जाने क्या गलती हो गई कि राजकुमार ने उन्हें बुलाया है। राजकुमार ने उनसे कहा, हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, फौरन तैयारियां करो। राजकुमार ने सोचा था कि धोबी और धोबन फूले नहीं समाएंगे, राजकुमार के पैर पकड़ लेंगे कि उन्होंने इज्जत दी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसकी बजाय वो दोनों सोच में पड़ गए। फिर बोले, राजकुमार, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर जवाब देंगे। राजकुमार ने ये सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि एक तो हम इस धोबी की इज्जत अफजाई कर रहे हैं, इस गरीब की बेटी से शादी कर रहे हैं, और ये हमारे राज्य का मामूली धोबी कह रहा है कि पूछकर बेटी से बताएगा। लेकिन उसके दिल का मामला था, उसे उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी, इसलिए धोबी की बात बर्दाश्त कर गया। अलबत्ता धोबी से कह दिया, हम इनकार सुनने के अहल नहीं हैं। इनकार की सूरत में तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में सजा दूंगा। वो दोनों धोबी और उसकी बीवी डरते कांपते आए थे, वैसे ही चले गए। घर पहुंचकर
انہوں نے اپنی لڑکی سے کہا، راجکمار تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر تم نے نہ کر دی تو ہم جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لڑکی کہنے لگی، ٹھیک ہے میں راضی ہوں، لیکن راجکمار سے کہیے کہ میری 4 شرطیں ہیں، خود آ کر سن لے، اگر منظور ہو تو بارات لے کر آ جائے۔ اگلے روز دھوبی راجکمار کے محل گیا اور لڑکی کا پیغام پہنچا دیا۔ دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں راجکمار غصے میں آ کر اس کا سر تن سے الگ نہ کر دے۔ دھوبی کی بیٹی اور یہ ہمت کہ راجکمار کے آگے شرطیں رکھے۔ راجکمار کو تو پہلے ہی سن کر بڑا غصہ آیا۔ اس کا دل چاہا کہ تلوار سے دھوبی کا کام تمام کر دے، لیکن پھر ایک تو دل لگی تھی، دوسرا اسے تجسس ہوا کہ دیکھیں یہ دھوبی کی لڑکی کیا کیا شرطیں رکھتی ہے۔ راجکمار اسی وقت دھوبی کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ 2 کمروں کا مکان تھا، نیچے دھوبی اور اس کی ماں اور بیوی رہتے تھے اور اوپر کی منزل پر لڑکی رہتی تھی۔ راجکمار پہنچے تو نیچے کمرے میں ایک طرف پردہ ڈال کر لڑکی بیٹھ گئی اور کہنے لگی، میری 4 شرطیں آپ کو منظور ہیں تو میں آپ سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میں آپ کے محل میں رات نہیں گزاروں گی، صبح جایا کروں گی اور شام کو واپس اپنے گھر آ جایا کروں گی۔ راجکمار نے سوچا، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسی عجیب شرط ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ سب کہنے کی بات ہے، ایک بار شادی ہوئی تو محل چھوڑ کر جھونپڑی میں واپس کون آتا ہے۔ راجکمار کہنے لگا، منظور ہے، تم دوسری شرط بتاؤ۔ لڑکی نے کہا، دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے چھونے یا بات کرنے کی کوشش نہ کریں گے۔ راجکمار کو یہ سن کر ہنسی آ گئی، شادی ہے کہ مذاق، سوچا سب کچھ ہو جائے گا، بعد میں دیکھ لوں گا۔ کہنے لگا، چلو یہ بھی منظور ہے۔ لڑکی نے کہا، میں آپ کے محل کا پانی تک نہیں پیوں گی۔ راجکمار نے سوچا، یہ بھی بکواس ہے، جب دن بھر رہے گی تو کیسے ممکن ہے کہ کھائے اور نہ پیے۔ اس نے جواب دیا، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ لڑکی کہنے لگی، اگر آپ نے مجھے انگلی سے بھی چھونے کی کوشش کی تو ہمارا رشتہ ختم، پھر میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ راجکمار نے سوچا، یہ بڑی عجیب لڑکی ہے، کیسی بد دماغ ہے، ایک بار شادی ہو جائے تو ساری شرطیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اس نے کہا، مجھے تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں۔ لڑکی نے کہا، اگر آپ کو شرطیں منظور ہیں تو پھر آپ بارات لے آئیے۔ لڑکی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے دھوبی کسی مصیبت میں پڑے۔ راجکمار 2-4 دوستوں کو ساتھ لے کر اسے بیانے چلا گیا اور بیاہ کر دلہن کو محل لے آیا۔ لڑکی نے ساڑی پہن رکھی تھی اور بڑا سا گھونگھٹ نکال رکھا تھا، جس میں اس کا چہرہ پوری طرح چھپ گیا تھا۔ وہ آئی اور راجکمار کے کمرے میں بستر پر بیٹھنے کی بجائے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ راجکمار بھی چپ چاپ ایک طرف بیٹھ گیا۔ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ نئی بہو بیاہ کر محل میں آئی ہے۔ راجا رانی تو ویسے بھی شریک نہیں ہوئے تھے، بس ایک رات راجکمار کی منہ چڑی باندھی یعنی کنیز تھی، وہی ہاتھ باندھے کھڑی رہی کہ کوئی حکم ہو تو بجا پوری کر دے۔ شام ہوئی تو کنیز نے آ کر اطلاع دی کہ گاڑی لگ گئی ہے۔ بہو اٹھی اور سیدھی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اگلے روز صبح صبح انہی کپڑوں میں اسی طرح لپٹی ہوئی آئی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ دن بھر نہ کچھ کھایا نہ پیا، نہ ہلی نہ جلی، پتھر کے بت کی طرح بیٹھی رہی اور شام کو واپس چلی گئی۔ 1-2 دن، 3 دن، پورے 6 مہینے ہو گئے، اس کے معمول میں کوئی فرق نہ آیا۔ جیسا راجکمار نے سوچا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور راجکمار اپنی شرطوں سے بندھا ہوا تھا۔ جس چہرے کو دیکھ کر ہوش و حواس، عزت، سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اس چہرے کی جھلک تک دیکھنے کو نہیں ملی۔ دربار میں لوگ الگ الگ باتیں بناتے، راجا رانی بھی روٹھے ہوئے تھے۔ راجکمار کی زندگی سے کھیل تماشے، سیر و شکار، تفریح سب ختم ہو گیا۔ ایک دن اس نے دھوبی کو بلایا اور کہا، تم اپنی بیٹی کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ اب وہ ہماری رانی ہے، اسے محل میں رہنا چاہیے۔ اس طرح روز رات کو چلے جانا اسے اچھا نہیں لگتا، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ دھوبی ہاتھ جوڑ کر بولا، سچی بات ہے کہ وہ ہماری بیٹی ہے ہی نہیں۔ ایک دن ہمارے گھر آئی اور بولی، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر میں رکھ لو۔ ہماری کوئی اولاد نہیں تھی، میری بیوی کو اس کی دل کو اچھی لگنے لگی، ہم نے اس کو آسرا دیا، اپنے گھر میں رکھا، ہمارے گھر میں اوپر والے کمرے میں وہ رہنے لگی، ہم نے کمرہ خالی کر دیا، اس کے ساتھ اس کی ایک نوکرانی بھی آ گئی اور وہ دونوں اوپر رہنے لگی۔ ہم سے اس نے اس کے بعد کوئی واسطہ نہیں رکھا، کہاں کھاتی پیتی ہے،
کیا کرتی ہے ہم کچھ نہیں جانتے۔ کبھی کبھی میری بیوی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے، اسے ماں کہتی ہے، وہ بیچاری اسی میں خوش تھی۔ ہمیں اس نے قسم دے رکھی تھی کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتائیں گے، اسی لیے جب آپ نے شادی کی بات کی تو ہم چپ رہ گئے، جیسا اس نے کہا ایسا ہی ہم نے کیا۔ شہزادے، اس پر ہمارا کوئی زور نہیں، آپ ہماری جان بخشی کر دیں۔ دھوبی چلا گیا اور راج کمار عجیب سوچ و بچار میں پڑ گیا۔ کرے تو کیا کرے؟ دل ہر طرف سے اٹھ چکا تھا۔ ہر ایک دن کسی کو بتائے بغیر محل سے نکل کھڑا ہوا، بس اپنی رازدار کنیز کو بتایا کہ میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں اور پتہ نہیں کب واپس آؤں۔ میری ماں اور باپ کوئی میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ سفر پر گئے ہیں۔ کنیز کا دل راج کمار کی حالت دیکھ کر بہت دکھتا تھا۔ اس نے بھی سوچا کہ چلو اچھا ہے، کچھ دنوں اس جہنم سے جان چھوٹے گی۔ راج کمار کا دل دنیا سے پھر اوجھل ہو گیا تھا۔ ہمالیہ پہاڑ کی طرف نکل گیا، مہینوں ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ ایک رات برف سے ڈھکی پہاڑی پر رات گزارنے کے لیے غار تلاش کر رہا تھا کہ ایک غار میں کچھ روشنی نظر آئی۔ ڈرتے ڈرتے اندر پہنچا تو دیکھا ایک بہت بوڑھا آدمی عبادت میں مصروف ہے۔ آنکھیں بند ہیں، داڑھی اور سر کے بال بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں، تمام جسم اور پلکوں تک دھول جمی ہے۔ ایک چراغ جل رہا ہے جس میں گز بھر لمبی پتی جل چکی ہے اور گز بھی باقی ہے۔ انہیں دیکھ کر راج کمار کو بڑا سکون ملا۔ وہ بھی ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا، لیکن انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ انہوں نے سمادھی لگا رکھی تھی، انہیں کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ خدا کے دھیان میں ڈوبے ہوئے تھے۔ راج کمار وہیں رہنے لگا۔ روز صبح اٹھ کر چشمے سے پانی لاتا، درویش مہاراج کے ہاتھ منہ دھوتا، بال دھوتا، بالوں میں کنگھی کرتا، غار کی صفائی کرتا، نیچے جنگل سے جنگلی پھل پھول توڑ کر لاتا اور ان سے اپنا پیٹ بھر لیتا۔ ایک مہینے کے بعد اس درویش مہاراج نے آنکھیں کھولیں تو راج کمار کو سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھے پایا۔ راج کمار نے انہیں پانی پلایا، جنگلی پھل پھول کھلائے، ان کے ہاتھ پاؤں دبائے۔ درویش بولے، بچہ، تو راج پالک ہے، اس یوگی کی کٹیا میں تیرا کیا کام ہے؟ راج کمار یہ سن کر بولا، مہاراج، آپ جانتے ہیں کہ میں راجا کا بیٹا ہوں، تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں کیوں اور کس لیے مارا مارا پھر رہا ہوں۔ میرے باپ میرے لیے پریشان ہوں گے، میری واپسی کا دل نہیں چاہتا۔ وہ بولے، بچہ، جوگیوں سے کچھ چھپا نہیں، تو نے بڑی غلطی کی جو اس لڑکی سے شادی کی، پر تو نے ہماری اتنے دن خدمت کی تو ہم تجھے نا امید نہیں بھیجیں گے۔ لے یہ رکھ، لے جا، جب اسے اپنے ماتھے پر ملے تو سب کچھ دیکھ سکے گا، لیکن تجھے کوئی نہیں دیکھ پائے گا۔ گھر جا کر جب وہ دوشیزہ گھر جائے تو یہ راکھ ماتھے پر لگا کر اس کے ساتھ چلے جانا، تجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے اور اس کی کیا مجبوری ہے۔ ہماری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، تیرے من کی مراد ضرور پوری ہوگی۔ اس درویش نے اپنے چراغ کی جلی ہوئی راکھ اسے دی، جسے راج کمار نے سنبھال کر کپڑے میں باندھ کر رکھ لیا اور درویش کو خدا حافظ کہہ کر چل دیا۔ کئی دن کا سفر طے کرنے کے بعد واپس محل میں پہنچا تو اس حال میں تھے کہ کپڑے پھٹ گئے تھے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے اور بہت دبلا کمزور ہو گیا تھا۔ کمرے میں دھوبی کی لڑکی اسی طرح انہی کپڑوں میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ باندھی راج کمار کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، کہنے لگی، شہزادے کہاں چلے گئے تھے اور یہ حال کیا بنا دیا ہے؟ راجا اور رانی بھی برابر آپ کے بارے میں پوچھتے رہے ہیں، میں یہاں کہہ دیتی کہ آپ سفر پر گئے ہیں اور ٹھیک ہے۔ آج راج کمار بہت خوش تھا۔ اس نے گرم پانی سے غسل کیا، بال کٹوائے اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس نے کنیز سے پوچھا، کیا یہ میرے پیچھے بھی روز اسی طرح سے آتی تھی؟ باندھی نے بتایا کہ اس کے معمول میں کوئی فرق نہیں آیا، یہ روز اسی طرح آئی تھی۔ راج کمار نے کہا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، اب سونا ہے، لیکن شام ہو جائے گی تو یہ گھر جانے لگے تو مجھے جگا دینا۔ شام کو جب دھوبی کی لڑکی کے جانے کا وقت ہوا تو اس کنیز نے راج کمار کو جگا دیا۔ راج کمار نے جھٹ ماتھے پر راکھ ملی اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ اگلے دن صبح صبح راج کمار واپس آیا اور باندھی سے بولا، آج میں اسی کمرے میں سوؤں گا، جب وہ دھوبی کی لڑکی آ کر بیٹھ جائے تو تم مجھے آ کر جگانا اور مجھ سے پوچھنا کہ دن چڑھ آیا ہے، میں اٹھتا کیوں نہیں ہوں۔ میں جو نہ بتانا چاہوں اسے بھی ضد کر کے پوچھنا۔ کنیز سمجھدار تھی، سمجھ گئی کہ راج کمار کا کیا مطلب ہے۔
جب دھوبی کی لڑکی آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی تو کنیز نے آ کر راجکمار کو جگانا شروع کیا۔ اٹھیے نا شہزادے اٹھیے، دیکھیے کتنا دن چڑھ آیا ہے، اب تو بہو صاحبہ بھی آ گئی ہیں۔ راجکمار پہلے تو جاگا نہیں، جب جاگا تو کنیز کو ڈانٹنے لگا، کیا مصیبت آ گئی ہے، کیوں جگا دیا مجھے، اتنا اچھا خواب دیکھ رہا تھا، میرا خواب توڑ دیا ہے تم نے۔ کنیز خوشامد کرنے لگی، راجکمار آپ کیا خواب دیکھ رہے تھے، بتائیے نا۔ پہلے تو راجکمار اسے ٹال مٹول کرتا رہا، پھر بولا، اچھا اب تم اتنی ضد کر رہی ہو تو بتا ہی دیتا ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ کل رات جب دھوبی کی لڑکی اٹھ کر یہاں سے گئی تو میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چلا، یہ گاڑی میں بیٹھی تو میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کنیز بولی، آپ اور ان کے ساتھ؟ ارے راجکمار کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ تو آپ کو اپنے پاس تک نہیں آنے دیتی، یہ آپ ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ راجکمار بولا، ارے کنیز سچ بولوں میں تو خواب میں اس کے ساتھ گیا تھا۔ کنیز نے پھر پوچھا، اچھا تو پھر کیا ہوا؟ راجکمار کہنے لگا، پھر کیا ہوا، میں زور زور سے گھوڑا گاڑی چلا رہا تھا اور یہ گاڑی بان کو ڈانٹ رہی تھی کہ یہ کیسی گاڑی چلا رہے ہو۔ گاڑی بان بیچارہ بولا، راجکماری میں تو روز ایسے ہی چلاتا ہوں۔ خیر جیسے تیسے دھوبی کا گھر آ گیا، یہ دھوبی کی لڑکی ان کے پاس تو ذرا بھی نہیں رکی، سیدھے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچ گئی، میں بھی اس کے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ کیا سجا سجایا کمرہ تھا، لگتا نہیں تھا کہ دھوبی کا گھر ہے، سونے چاندی کا قالین بچھا ہوا، سونے چاندی کی کرسی رکھی، راجا کے محل سے بھی زیادہ خوبصورتی سے سجا ہوا کمرہ تھا۔ میں بھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کنیز پوچھنے لگی، آپ اور ان کے کمرے میں بیٹھ گئے، کیسی باتیں کرتے ہیں راجکمار؟ وہ بولا، ارے سچ تھوڑی تھا، یہ تو خواب تھا۔ کنیز نے پھر پوچھا، اچھا پھر بتائیں کیا ہوا؟ راجکمار بولا، ہونا کیا تھا، اس دھوبی کی لڑکی نے یہ ساڑی جو سال بھر سے پہن کر آ رہی ہے ایسے اتار کر پھینکی جیسے کسی بیکار کی ساڑی ہو، اور اپنی نوکرانی کو آواز دینے لگی کہ حمام تیار ہے۔ باندی نے جواب دیا، ہاں راجکماری گرم پانی تیار ہے۔ یہ حمام میں گھس گئی تو میں بھی اس کے ساتھ گھس گیا۔ کنیز بولی، آپ راجکمار آپ ان کے ساتھ حمام میں گھس گئے، کیوں بے وقوف بناتے ہیں راجکمار کی، ایسا کہیں ہو سکتا ہے؟ راجکمار بولا، اوہو کنیز تو سب کچھ سچ سمجھتی ہے، میں تو خواب کی بات کر رہا تھا، چل اب نہیں سناتا تجھے خواب۔ راجکمار روکنے لگا تو کنیز نے کان پکڑے اور بولی، راجکمار سنائیے، اب نہیں بولوں گی بیچ میں۔ راجکمار نے کہنا شروع کیا، بس پھر کیا تھا، اسے نہانا شروع کیا، میں نے سوچا چلو بہت دن سے اچھا حمام نہ لیا، میں بھی نہا لوں، یہ ڈنڈورا بھر کے ڈالتی، میں 4 کٹورے ڈال دیتا، اس کے جسم کا صابن بھی نہیں چھوٹا تھا کہ پانی ختم ہو گیا۔ اس نے اپنی نوکرانی کو آواز لگائی، کنیز آج پانی اتنا کم کیوں رکھا ہے؟ نوکرانی نے کہا، راجکماری میں نے تو اتنا ہی پانی رکھا ہے جتنا روز رکھتی ہوں، کم ہو تو آپ اور لے لیجئے۔ وہ ایک اور بالٹی لائی، وہ بھی میں نے ختم کر ڈالی۔ تیسری بار اس نے پانی منگوایا، جیسے تیسے یہ حمام سے نکلی اس نے نوکرانی کو آواز لگائی، فوراً کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے، سارا دن بھوکا پیاسا بیٹھنا پڑتا ہے۔ نوکرانی گئی اور آسمان کی طرف ہاتھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ آسمان سے ایک تھال اترا جس میں سونے چاندی کے برتنوں میں دنیا بھر کے مزیدار پکوان رکھے تھے۔ نوکرانی نے اپنے لیے تھوڑا کھانا نکالا اور باقی تھال لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے سوچا لاؤ آج میں بھی اس کے ساتھ کھانا کھاؤں، کتنے دنوں سے جنگل جنگل گھومتے اچھا کھانا نہیں ملا تھا، ایسا مزیدار کھانا کہ کیا بتاؤں، ایک نوالا یہ کھاتی اور 4 نوالے میں کھاتا، اس کا کیا پیٹ بھی نہیں بھرا اور کھانا ختم ہو گیا۔ اس نے پھر نوکرانی کو کہا کہ باندی کیا بات ہے، آج تو کیا کر رہی ہے، اتنا سارا کھانا رکھا ہے میں بھوکی رہ گئی۔ نوکرانی بیچاری حیران تھی، بولی، راجکماری میں نے اتنا ہی کھانا آپ کے لیے نکالا تھا جتنا روز نکالتی ہوں، لیجیے آپ میرے حصے کا بھی لے لیں، لیکن آج کچھ گڑبڑ ضرور لگتی ہے، کیا راجکمار نے آپ سے بات چیت تو نہیں کی؟ اس پر دھوبی کی لڑکی اپنی نوکرانی کو ڈانٹنے لگی کہ تیری ہمت کیسے ہوئی ایسی بات کہنے کی، وہ تو مجھے کبھی چھو بھی نہیں سکتا۔ سنا تم نے، اس دھوبی کی لڑکی نے میرے بارے میں ایسا کہا، مجھے بھی غصہ آ گیا، باقی کھانا بھی تھوڑا سا ہی کھا پائی اور میں سب کھا گیا۔ یہ بھوکی رہ گئی لیکن دل ہی دل میں حیران ہو رہی تھی کہ ماجرا کیا ہے۔ پھر آسمان سے اس کے لیے جوڑا آیا، اس نے کپڑے بدلے،
नौकरानी ने इसका बनाव सिंगार किया। बालों में मोती पुरोए बस क्या था, क्या बताऊं, क्या लग रही थी। ये धोबी की लड़की जो यहाँ इस गंदी मैली साड़ी में आकर बैठ जाती है, बन सवर कर ये आकर छत पर खड़ी होगी। रात के करीब आसमान से एक तख्त आकर उतरा और ये उस पर बैठ गई। मैंने सोचा ये तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं भी तख्त के साथ लटक गया। इतना कहकर राजकुमार रुक गया। कनीज से इशारा किया कि धोबी की लड़की ने थोड़ा सा रुख उनकी तरफ फेर लिया। बांदी पूछने लगी, राजकुमार फिर क्या हुआ? राजकुमार बोला, बस ख्वाब खत्म हो गया। कनीज जिद करने लगी, राजकुमार सुनाइए ना, ऐसा नामुकम्मल ख्वाब थोड़ी हो सकता है, बताइए फिर क्या हुआ? राजकुमार पहले तो टाल मटोल करता रहा, फिर बोला, फिर वो तख्त ऊपर ही उड़ता रहा, हवा चांद तारों से भी ऊपर। उड़ते उड़ते परियों की दुनिया में पहुंच गया। वहाँ राजा की दरबार सजी थी, एक से एक बार खूबसूरत पत्तियां बैठी थीं। ये पहुंची तो सब ने उठकर इसे खुशामदीद कहा, जैसे ये उनकी राजकुमारी हो। ये धोबी की लड़की वहाँ परियों की रानी थी। थोड़ी देर में राजा तशरीफ लाए और नाच की महफिल जमी। सारी परियां नाची। सबसे आखिर में इसके नाचने की बारी आई। ये नाचने के लिए खड़ी हुई तो मैंने सोचा कि अगर मैंने इसके नाच पर दाद नहीं दी तो कुछ नहीं दिया। मैंने तबले वाले से कहा, लाओ, तुम थक गए हो, लाओ मैं तबला बजाता हूँ। तबला बजाने वाले को कोई नजर नहीं आया, लेकिन वो वाकया थक गया था। तबला छोड़कर बैठकर सोने लगा। मैंने वो तबला बजाया कि मेरी थाप पर ये ऐसा नाची कि राजा ने खुश होकर इसे अपना रेशमी रुमाल दिया। इसने झुककर रुमाल लिया, सच को दिखाया और तबला बजाने वाले की तरफ उछाल दिया। मैंने जल्दी से लेकर जेब में रख दिया। इतना कहकर राजकुमार की धोबी की लड़की अब पूरी तरह उसकी तरफ घूम चुकी थी। राजकुमार ने किन अखियों से उसे देखा और कनीज को इशारा किया। कनीज जिद करने लगी, दिखाइए राजकुमार जी, हम भी तो देखें कि रुमाल कैसा है। राजकुमार बोला, ए कनीज, ये सच में थोड़ी था, ये तो ख्वाब था। ख्वाब की चीज़ें भी कहीं दिखाई जा सकती हैं। लेकिन कनीज ने ज़बरदस्ती राजकुमार की जेब से हाथ डालकर एक रेशमी रुमाल निकाला। कहीं यही तो रुमाल नहीं है? राजकुमार गुस्से से बोला, तुम बहुत जिद्दी हो, मानती नहीं हो ना। हाँ यही तो था, पता नहीं मेरी जेब में ये कहाँ से आ गया। धोबी की लड़की का तो दुपट्टा छोटा हो गया और वो पूरी तरह से उनकी तरफ मतवज्जे हुई। बांदी यानी उस कनीज ने फिर जिद की, सुनाइए राजकुमार, फिर क्या हुआ? राजकुमार कहने लगा, होना क्या था, राजा ने उसे दोबारा नाच पेश करने की फरमाइश की। मैंने फिर डोल संभाला। जितना अच्छा मैंने डोल बजाया, ये उतना ही अच्छा नाचती रही। अब के राजा ने खुश होकर अपनी अंगूठी इसे इनाम में दी। इसने झुककर उनके पांव छुए, सबको अंगूठी दिखाई और फिर डोल बजाने वाले के पास डाल दी। वो भी मैंने उठाकर जेब में रख दी। कनीज फिर जिद करने लगी, दिखाइए शहजादे, हमें भी दिखाइए वो कैसी अंगूठी थी। राजकुमार बोला, कनीज तो बेवकूफ़ है, अब एक चीज़ सही हो गई तो इत्तेफाक से उसका ये मतलब नहीं कि सब बातें सच हो जाएं। लेकिन कनीज नहीं मानी और राजकुमार की जेब से वो अंगूठी निकाल ही ली और पूछने लगी कि शहजादे, क्या यही अंगूठी है? शहजादा बोला, अरे हाँ यही तो थी, लेकिन मेरी जेब में कहाँ से आ गई? कनीज ने इशारा किया। धोबी की लड़की का घूंघट ऊपर उठ चुका था, लेकिन राजकुमार और कनीज ऐसे जाहिर कर रहे थे जैसे उन्होंने देखा ही नहीं। कनीज ने पूछा, फिर क्या हुआ था? राजकुमार बोला, हुआ यूं कि नाच का तीसरा दौर शुरू हुआ। मैंने भी ऐसा तबला बजाया कि जान लड़ा दी, और ये भी ऐसा नाची कि जिसका हुआ पूरे परियों की दुनिया में नहीं था। नाच खत्म हुआ तो राजा उठ खड़े हुए और अपने गले से मोतियों की माला उतारकर इसे इनाम में दी। माला भी इसने ले ली, सबको दिखाई और तबला बजाने वाले के पास रखवा दी। वो भी मैंने लेकर जेब में डाल दी। सुबह होने वाली थी। राजा दरबार से उठ कर गए और ये भी भागकर उन तख्त पर बैठी। जल्दी से अपना इनाम तबला बजाने वाले से नहीं लिया। सोचा होगा कि कल ले लेगी। इसे क्या पता था कि वो सब तो मेरे पास था। इसका तख्त उड़ा और मैं उससे लटक कर नीचे आ गया। बस यहीं तक देखा था कि तूने आकर जगा दिया। कनीज कहने लगी, राजकुमार अब वो हार भी दिखाइए। राजकुमार ने कहा, अरे कनीज वो ख्वाब था, अब मेरे पास कहाँ से आया? लेकिन कनीज नहीं मानी और राजकुमार की दूसरी जेब से मोतियों की माला भी निकाल ली। पूछा कि यही हार था?
اب تو دھوبی کی لڑکی کرسی سے اٹھ کر راجکمار کے پاس آ گئی اور بولی، راجکمار، اب تو آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ میں دھوبی کی لڑکی نہیں ہوں، پریوں کی دنیا کی ایک پری ہوں۔ اب میری کہانی سن لیجیے۔ پریوں کی دنیا میں مجھ سے زیادہ اچھی ناچنے والی اور کوئی نہیں تھی۔ راجا روز میرا ناچ دیکھ کر ہی دربار برخاست کر دیتا۔ ایک رات میری طبیعت خراب ہوئی، سر میں بہت درد تھا۔ دربار سے بلاوا آیا تو میں نے منع کر دیا، لیکن راجا کو میرے بنا چین کہاں تھا۔ دوبارہ بلاوا آیا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، راجا سے کہہ دینا کہ عزت نام کی بھی کوئی چیز ہے، ان کے پاس ہے یا نہیں؟ یہاں میں درد سے تڑپ رہی ہوں اور ان کو اپنے ناچ کی پڑی ہے۔ پیغام لے جانے والی نے اسی طرح راجا سے کہہ دیا۔ راجا آگ بگولا ہو گیا، فوراً مجھے بلایا۔ میں ڈرتی ہانپتی پہنچی تو انہوں نے کہا، بڑا نخرہ ہو گیا ہے تجھے اپنے آپ پر، جا میں تجھے بد دعا دیتا ہوں، تجھے سال بھر دھرتی پر لڑکی بن کر رہنا پڑے گا اور اپنی پہچان چھپانی ہوگی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ تو پری ہے یا کسی مرد نے تجھے چھو لیا تو تو کبھی پریوں کی دنیا میں واپس نہیں آ سکے گی۔ میں بہت روئی، گر گڑائی، معافی مانگی۔ راجا نے کہا، میں اپنی بد دعا واپس نہیں لے سکتا، ہاں اتنا ضرور ہے، تجھے روز رات کو تحت بھیج کر پریوں کی دنیا میں واپس بلا لیا کروں گا، لیکن سال تجھے دھرتی پر ہی کاٹنا پڑے گا۔ میرے پر نوچ لیے گئے اور مجھے دھرتی پر پھینک دیا گیا۔ میرے ساتھ میری بھاندی کو بھی دھرتی پر آنا پڑا۔ میں نے اپنے لیے دھوبی کا گھر پسند کیا اور دھوبی کی لڑکی بن کر رہنے لگی تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو، لیکن میری قسمت میں آپ کی خدمت کرنا لکھا تھا۔ کل میری سزا کا 1 سال پورا ہونے والا تھا۔ مجھے میرے پر واپس مل جاتے اور میں واپس پریوں کی دنیا میں چلی جاتی، آپ کو میری اصلیت کبھی پتہ نہ چلتی۔ آپ یہی سمجھتے کہ میں نے بے وفائی کی اور بھاگ گئی ہوں، لیکن سب ختم ہو گیا۔ اب آگے میرے آقا آئے اور میں آپ کی نوکرانی۔ راجکمار نے اس لڑکی کی یہ حیرت بھری داستان سنی اور پھر اپنی دلہن کو لے کر راجا اور رانی کے پاس گیا، اور ساری کہانی راجا کو جب پتہ چلی کہ ان کی بہو دھوبی کی لڑکی نہیں بلکہ پریوں کی اپسرا ہے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے دھوم دھام سے بیٹے کی شادی دوبارہ کی اور خوشیاں منائیں۔